نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم میاں ریحان مقبول صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک سینٹرل پنجاب، محترم فرحان عزیز صاحب، مرکزی صدر مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹس، محترم سید ضمیر الحسن شاہ صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن عارف والا، سرپرست تحریک منہاج القرآن عارف والا، حاجی محمد افضل صاحب، پریس کلب عارف والا کے دوست اور ساتھی، بزم ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ساتھی جو تشریف لائے، محمد یاسین تبسم ایڈوکیٹ صاحب، محمد فیاض صاحب، چودھری محمد سلطان صاحب، سید ہدایت شاہ صاحب، ڈاکٹر رشید رضا صاحب، محترم خالد قاری خالد نقشبندی صاحب، اسٹیج پر موجود معزز مہمانان گرامی، علماء کرام اور پنڈال میں موجود معزز حاضرین حاضرات، ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہمیں آج حضور شیخ الاسلام کی 73ویں سالگرہ کی اس پروقار تقریب میں شرکت نصیب ہوئی اور حاضری نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ اس تقریب کو اور جن جذبات کے ساتھ یہ تقریب رکھی گئی اور تمام حاضرین کو اور جس نے جس طرح سے اس تقریب میں شرکت کی، ان تمام کی مسائل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہے اور میرے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر دیا ہے میاں ریحان مقبول صاحب نے جس قوت کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ اور جس قوت کے ساتھ اور جس ثقافت کے ساتھ اور جس مضبوطی کے ساتھ اور جس اصابت رائے کے ساتھ انہوں نے پاکستان عوامی تحریک کا مقدمہ رکھا ہے. آپ لوگوں نے سننے کا حق ادا نہیں کیا، اب حق ادا کیجیے ایک دفعہ بھرپور تالیوں کے ساتھ. اور یہ بالکل بغیر مبالغے کے، بالکل منوال جو انہوں نے بیان کیا، وہ تحریک منہاج القرآن کا جو سیاسی ونگ پاکستان عوامی تحریک، اس کی بنیاد یہ ہے. ہم میں، کام کرنے والوں میں، بیان کرنے والوں میں کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن حضور قائد محترم نے جس فکر اور جس اساس پر اور جس فنڈامنٹل سٹون پر، جس پتھر پر اس عمارت کو کھڑا کیا تھا، وہ یہی تھا کہ بیان کیا. مجھے آج کی گفتگو میں جس چند ایک نکات عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں، ایک آیت مبارکہ میں نے عنوان کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس آیت مبارکہ سے آپ بے شمار اس پر آپ کتابات گفتگو سن چکے ہیں، علماء خود بھی کرتے ہیں، معروف آیت ہے. تو میں نے اس آیت کے اس معروف مضمون پر بات نہیں کرنی جو آپ عام طور پہ سنتے ہیں، بلکہ اس معروف مضمون سے ہٹ کر ہم نے اس پر بات کرنی ہے. اس کے اندر سے معروف مضمون واضح ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، جو لوگ عوام الناس بیٹھے علماء تو سمجھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ بے شک لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے کہ اس نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیدا فرمایا، انہی میں سے ان میں پیدا فرمایا.
جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو علم کتاب دیتے ہیں، ان کو علم حکمت عطا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانا ایک احسان گردانا گیا ہے۔ اللہ کی یہ اللہ مالک ہے، مختار ہے، کائناتوں کا مالک ہے، اس کی یہ شان نہیں ہے دوستوں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز دے اور ہر ایک چیز پر احسان جتاتا بھی ہے، وہ نہیں جتاتا، وہ ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں۔ آپ صرف اپنے اور میرے عوام انسان اپنے وجود پر غور کریں تو سر سے پیر تک ہزاروں نعمتیں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نعمت جو بول رہے ہیں، یہ نعمت جو سانس چل رہا ہے، یہ نعمت جو ہاتھوں کے اندر قوت ہے، یہ نعمت جو سوچنے سمجھنے کی قوت ہے، یہ نعمت گنتے جائیں، شمار ہی نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے اپنا محبوب دیا تو اس پر اس نے احسان جتایا۔ یہ وہ معروف مضمون ہے اس آیت کا جو آپ ہر وقت سنتے ہیں۔ مجھے اس سے ہٹ کر اس پر بات کریں گے، ہم ریورس آرڈر میں چلیں گے، نیچے سے اوپر چلیں گے۔ آیت ختم ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ جب سب کچھ نہیں ہوا تھا یا جو کچھ عطا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ سب لوگ گمراہی میں تھے۔ کس میں تھے؟ ہم گمراہی سے گفتگو کو ادھر چلائیں گے واپس ہدایت میں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے، اب آیت کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ اس مضمون سے سارا پہلے کا اور ایک حصہ بعد کا۔ بعد کا حصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب لوگ گمراہی میں تھے۔ اگر یہ سب کچھ جو میں نے عطا کیا یہ نہ ہوتا تو یہ سب لوگ کہاں تھے؟ گمراہی میں تھے۔ گمراہی کی ضد کیا ہے بتائیے؟ گمراہی کی ضد ہدایت ہے۔ جس طرح اندھیرے کا ضد روشنی ہے، رات کی ضد دن ہے، شام کی ضد صبح ہے، سچ کی ضد جھوٹ ہے، اسی طرح گمراہی کی جو ضد ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جب ان کو یہ سب کچھ نہیں دیا تھا تو یہ گمراہ تھے۔ تو باری تعالیٰ اگر یہ گمراہ تھے تو لامحالہ تم نے ان کو جب گمراہی سے نکالا تو جو کچھ دیا تھا وہ کچھ ہدایت ہی ہو سکتا ہے نا، اور کیا ہے؟ یعنی ہدایت کا لفظ پچھلے پورے مضمون میں نہیں ہے، اس آیت میں ہدایت کا لفظ نہیں ہے، لیکن مفہوم دیا جائے اور جو ترکیب علماء کرتے ہیں جس میں حذف ہوتی ہیں چیزیں، تو اگر اس کو غور خوض کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ سب گمراہی میں تھے لیکن اب نہیں رہے۔ تو اب کیا ہوا ہے مولا کہ وہ گمراہی میں نہیں رہے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود سوچو کہ گمراہی کی ضد کیا ہے؟ وہ ضد ہدایت ہے۔ تو لہٰذا پہلے جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو گمراہی تھی، اب وہ جو آ گیا تو وہ کیا ہو گئی؟ ہدایت ہو گئی۔ بس ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے آج کی مجلس میں کہ وہ کیا کچھ تھا جو آ گیا، اور وہ کتنی چیزیں تھیں جو آ گئی، اور وہ کتنے عناصر تھے جب وہ آ گئے، اور وہ کتنے لوازمات تھے جب وہ آ گئے۔ ان عناصر اور ان لوازمات کے مجموعے کو اللہ ہدایت کہہ رہا ہے اور اس کے مد مقابل پیرالل گمراہی کو رکھ رہا ہے۔ عام مفہوم تو آپ سمجھتے ہیں، ہدایت راہ حق پہ آنا، یہ ہماری تعریف ہے۔ ہدایت کی قرآنی تعریف یہ ہے جس کو آج ہم بیان کریں گے۔ ذہن نشین رکھ لیجیے اگلی بات کہ ہدایت کوئی سنگل چیز نہیں ہے۔ آپ بتائیے یہ لفظ بولیے، ہدایت کوئی ایک واحد چیز ہے؟ سب بولے ہدایت سنگل چیز واحد چیز نہیں ہے۔ ہدایت مجموعہ ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کچھ چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہدایت کا اجمال بھی بیان کیا ہے اور ہدایت کی تفصیل بھی بیان کی۔ ہدایت کا اجمال تو یہ ہے، ان شارٹ تو یہ ہے کہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا منہم، بس رسول جو دے دیا، جو سر سے لے کر پاؤں تک پوری کی پوری ہدایت ہے، اس کا بولنا بھی ہدایت ہے، اس کا عمل بھی ہدایت ہے، اس کا چلنا بھی ہدایت ہے، اس کا مسکرانا بھی ہدایت ہے، اس کا کسی پر غضب کھانا بھی ہدایت ہے، جو پوری کی پوری ہدایت ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، عام طور پہ کسی فرد سے انفر کرنے کے، اخذ کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، یا اس کے قول سے، یا اس کے عمل سے، یا اس کے سامنے کوئی عمل ہو اس سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد انسان ہیں کہ جن کی
اعمال شخصیت کی قبولیت کا یہ عالم کہ آپ جو بولتے ہیں وہ حکم الہی ہوتا ہے، جو کرتے ہیں وہ تائید الہی ہوتی ہے، اور جو آپ کے سامنے کیا جائے اور آپ منع نہ کریں وہ منشا الہی ہوتا ہے۔ اور علماء انہی تین چیزوں کو مصدر شریعت قرار دے کر اسی سے احکام کے استعمال کریں۔ پہلے کو حدیث قولی، پھر حدیث تقریری، پھر حدیث فعلی، وہ ٹیکنیکل بحث اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اجمالی جواب تو یہ ہے کہ فرمایا یہ محبوب جو ہے یہ کون ہے؟ خود سراپا ہدایت۔ مولا ابھی بھی بات کو اور کھول، یہ تو ہو گیا لیکن ہم سادہ بندے ہیں، ہمارے لیے اس بات کو اور کھول کہ یہ جو سراپا ہدایت ہے، یہ ہدایت جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے یہ بنتی کیسے ہے، یہ کن چیزوں کو ملا کے تشکیل پاتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پھر سن لو وہ ہدایت جس کو اصلاً ہدایت کہتے ہیں، جس کے لیے انبیاء آئے، جس کے لیے میں نے کتابیں نازل کی، جس کے لیے قیامت برپا ہوگی، جس کی بنیاد پہ حق اور باطل کے فیصلے ہوں گے، وہ ہدایت چار عناصر سے مل کے تشکیل پاتی ہے۔ کتنے عناصر سے؟ پہلا عنصر اس میں اللہ نے فرمایا وہ تلاوت آیات ہے۔ آپ قرآن کی آیات کو لے کر ہمارے یہاں ایک لفظ مربع کا ہے تلاوت ہے، یہ اتنا ہلکا لفظ ہے قرآن کے منصب اور آیات قرآن کے منصب کے مد مقابل کہ ہم یہ بول کے اس کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں تلاوت کی بجائے ربط بالآیات کا اصطلاح استعمال کرتا ہوں۔ تو پہلی چیز اللہ نے فرمائی کہ ہدایت شروع یہاں سے ہوتی ہے میرے بندے کہ یہ جو قرآن کی آیات ہے ان کے ساتھ اپنا ربط قائم کر، یہ محض پڑھنا کوئی شے نہیں ہوتی، تعلق قائم کرنا ہوتا ہے، ربط قائم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، یہ لفظاً بھی کلام الہی ہے اور یہ معناً بھی کلام الہی ہے۔ ہدایت کے چار عناصر سے ابھی ہم پہلے عنصر پر بات کر رہے ہیں، اور ہدایت کا پہلا عنصر جس طرح سالن کچھ چیزیں ملا کے بنتا ہے، جس طرح یہ بلڈنگیں کچھ چیزیں ملا کے بنتی ہیں، ہدایت بھی کچھ چیزیں ملا کے بنتی ہیں۔ تو ہدایت کا آغاز پہلی چیز جو ہدایت میں ڈالی جاتی ہے وہ ربط بالآیات ہے۔ اگر آپ کا قرآن کی آیات سے ربط نہیں ہے، آپ جس سے بھی وابستہ ہیں، اگر آپ کا قرآن کی آیات سے ربط نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجیے آپ ناقص رستے پر۔ قرآن کی آیات سے ربط کا مراد سمجھ لیجیے قرآن کی آیات جو ہے یہ فیض کا منبع ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا یہ لفظاً بھی وحی ہے اور معناً بھی وحی ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں وہ معناً وحی ہوتی تھی مگر لفظ نبی خود ادا کرتا تھا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لفظ بھی وحی ہیں اور معنی بھی وحی۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکوا کیا۔ علامہ سے کسی نے پوچھا، باہر کسی میٹنگ میں تھے، انگلستان کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ علامہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، کسی نے شکوا کیا۔ اس نے کہا آپ اتنے مفکر آدمی ہیں، کیا آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا رب آسمان پر بیٹھ کے لفظ بنا رہا ہے اور وہ نیچے اتار رہا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے شخص تو نے غلط بندے سے یہ سوال کر دیا، تو کسی اور سے یہ سوال کرتا تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی تھی۔ میں تو وہ بندہ ہوں کہ جب مجھ پر وہ اشعار بنا کے اتارتا ہے تو میں تو بعض دفعہ چاہ کر بھی ان کو ترتیب نو نہیں کر سکتا، تو میں یہ کیسے گمان کر لوں کہ جب میرے محبوب پر آیات اترتی تھی تو انہوں نے ترتیب نو کر دیا۔ کیا بات! تو لہٰذا انہوں نے کہا یہ تو اس بندے سے بات کر رہا ہے اور اس بندے سے اعتراض کر رہا ہے جو خود اس کا تجربہ رکھتا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے وہ کچھ اتارتا ہے اور جب اتارتا ہے وہ من و عن آگے بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن جو ہے یہ لفظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی آپ دیکھیے نا، لفظ حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، یہ دیکھیے ہماری جو مجالس ہوتی ہیں منہج قرآن کی، اس میں جتنے بھی باتیں ہوں لیکن اصلاح اور تربیت اس مجلس کا ایک بنیادی رکن ہوتا ہے جس کو ہم کبھی مس نہیں کر سکتے، تاکہ کوئی بندہ آیا، سب اپنے بھی نہیں ہوتے، کئی لوگ مخالف ہوتے ہیں 100 دفعہ آئے، لیکن جہاں پر جو بات ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جانے سے پہلے ہر ایک کچھ نہ کچھ لے کر جائے۔ ہمارا مخالف بھی ہے لیکن حق کا مخالف تو کوئی بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ آیات الہی جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، پھر ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری اور زبان نبوت سے ادا ہوئی، تو اس میں قلب مصطفیٰ کا فیض بھی ہے اور لب مصطفیٰ کا فیض بھی شامل ہے۔ پھر یہ مطلق آیات پڑھنے کا ہمارے ہاں ایک اور بھی معاملہ ہے، ہم چونکہ ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہیں، ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں،
ایک ایک کونے میں کھڑا ہے، ایک ایک کونے میں کھڑا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ بالکل نازل پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں جی، سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھنے کا ہی فائدہ ہے۔ اصل مقصد نزول قرآن کا تو سمجھ کے پڑھنا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مطلق پڑھنے کا فائدہ نہیں، ربط بالآیات مطلق پڑھنے سے بھی قائم ہوتا ہے، یہ غلط نقطہ نظر ہے کہ مطلق پڑھنے کا فائدہ ہے۔ حضرت اقبال کو کرشی، ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے حضرت اقبال کو خط لکھا کہ میں سمجھ نہیں سکتا، عربی نہیں جانتا، ترجمہ دستیاب نہیں ہے، آج کا دور تو نہیں تھا کہ ہر شے دستیاب، تو کیا اگر میں مطلق قرآن کو پڑھوں تو مجھے بتائے کہ کیا متن قرآن کا پڑھنا کوئی فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اب علامہ ثوابی مزاج کے تو تھے نہیں کہ وہ یہ حدیث بیان کر دیتے کہ ایک لفظ پر اتنے نیکیاں اور ایک حرف پر 10 نیکیاں، وہ بھی درست بات ہے چونکہ حدیث ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ ہاں اس کا فائدہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ سمجھ کے پڑھا جائے تو مقصد نزول تو یہ ہے، مگر اگر کوئی بغیر سمجھے قرآن کو پڑھے تو فرمایا بار بار الفاظ قرآن کی ادائیگی اس شخص کے قلب کو قلب محمد کے ساتھ جوڑنے کا باعث بنتا ہے۔ تو گویا آپ نے ربط بلا آیات قائم کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو پہلا نقطہ ہے نا ہدایت کا، ہم تھوڑی اس کی وضاحت کھول رہا ہوں۔ ہدایت، الفاظ قرآن، یہ کائنات کی واحد چیز ہے۔ سامعین کرام، علماء بیٹھے، کائنات میں آپ شرق سے غرب دیکھ لیجئے، آپ کو یہ خالق ملے گا، ہمارا مالک اللہ، جو اپنی شان کے لائق استوار ہے عرشوں پر، ایک اللہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہر شے بتائیے، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن قرآن وہ واحد چیز ہے جو نہ خالق ہے اور نہ خالق کی مخلوق ہے۔ قرآن نہ خالق ہے اور نہ مخلوق ہے۔ مخلوق مانا جاتا تو احمد بن حنبل کو کوڑے کا، وہ تو مسئلہ یہی تھا، وہ کہتے تھے مخلوق مان لیں۔ اہل سنت کے نزدیک قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن خالق نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کیا ہے؟ قرآن حدیث پاک میں حضور نے فرمایا قرآن ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین پر لٹک رہی ہے، اس کا اوپر کا گوشہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ جو اللہ سے جڑنا چاہتا ہے وہ آپ کے نیچے جو لٹکا ہوا رسی کا سرا اس کو پکڑ۔ زبردست۔ آیات، اس کو اقبال نے کہا تھا کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اگر آپ کا قرآن سے ربط نہیں ہے اور آپ منہاج القرآن کے ممبر ہیں تو ایسی رفاقت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بالکل ٹھیک۔ اگر آپ کسی بھی جماعت، کسی بھی طبقہ فکر سے متعلق ہیں اور مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم، دیندار اور مفکر سمجھتے ہیں اور آپ کی فکر کی بنیاد قرآن پر نہیں کھڑی تو آپ محض کسی دھوکے میں یا کسی وہم میں یا کسی نادانی کا شکار ہیں۔ تو گویا پہلا جزو ہدایت ہم نے بیان کر لیا۔ ہدایت ایک پل ہے، یہ میں نے عرض کر دیا۔ ہمارا معاشرہ تقسیم کیوں ہے یہ میں آخر پہ بتاؤں گا۔ سب مسائل کا حل موجود ہے اگر کوئی کرنے والا۔ تو ہدایت کے اجزاء میں سے پہلا جزو ہے ربط بالآیات۔ تلاوت کا لفظ ختم کر لیجیے، کیا لفظ ہے؟ ربط بالآیات۔ آپ کا آیات الہی کے ساتھ ربط ہونا چاہیے، تعلق۔ یہ ہدایت کے سفر پر پہلی منزل ہے، پہلا قدم ہے۔ موٹر وے پہ چلے نا تو 4 آتے ہیں درمیان میں، اگر کسی سفر میں ٹول پلازے، تو پہلا ٹول پلازا جس سے آپ نے گزرنا ہے ہدایت کی طرف جاتے ہوئے، وہ کیا ہے؟ وہ ربط بالآیات۔ دوسرا علم کتاب۔ علم کے بغیر بھی کوئی ہدایت ہوتی ہے؟ علم کے بغیر ہدایت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور جہالت کا سب سے بڑا میاں صاحب مسئلہ یہ ہے وہ آپ کی حقیقت خلاف واقع بنا دیتی ہے۔ ایک باطل جاہل لٹیرا کرپٹ بندہ ہوتا ہے اور جہالت آپ کو اس کی وہ اوصاف دیکھنے سے محض چند چھوٹے چھوٹے مفادات کی بنیاد پہ اندھا کر دیتی ہے۔ اس کو جہالت کہتے ہیں۔ جہالت وہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ نہ سکیں کہ اصلاً کون سی شے آپ کے لیے مضر ہے اور اصلاً کون سی شے آپ کے لیے نفع بخش ہے۔ یہ شعور جب جاتا رہے تو آپ جہالت کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ تو جہالت کے حوالے سے فرمایا کہ یہ سب سے مسئلہ ہے۔ اور علم کتاب، یہ سن لیجیے، علم کتاب سے مراد صرف صرف نحو، یہ فقہ، حدیث، دینی علوم نہیں ہے۔ علم کتاب کا مطلب ہے ہر وہ علم جس کی ایک آیت بھی اگر قرآن نے کسی علم کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ علم کتاب کے ذیل میں ہے۔
اور اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن سمندر ہے، دنیا کا ہر علم قرآن کے آگے سجدہ ریز ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں آپ نے بایولوجی پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، فزکس پڑھنی ہے، کمپیوٹر پڑھنا ہے، میتھمیٹکس پڑھنی ہے، ہر علم یہ دینی علم ہے، کوئی غیر دینی علم نہیں ہوتا، اور یہ قرآن کی اندر سے نکلا ہوا ہے۔ قرآن ہر علم کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو لہٰذا اچھا مسلمان ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے درس نظامی کر کے یا اسکالر بننا ہے، بلکہ اگر آپ میتھ پڑھتے ہیں اور اپنے پیشے کے ساتھ دیانتدار ہیں تو آپ اچھے مسلمان ہیں۔ اگر آپ انگلش کے ٹیچر ہیں اور اپنے پیشے کے ساتھ دیانتدار ہیں تو آپ اچھے مسلمان ہیں، اور اللہ کے حضور آپ اسی درجے میں کھڑے ہیں جس درجے میں کوئی دین کا طالب علم کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کوئی اور جدید کوئی بھی مضمون پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کے شعور کو جلا دے رہے ہیں تو آپ اللہ کے حضور اسی طرح علم کتاب کے حامل ہیں جس طرح کوئی دوسرا علم کتاب کا ہے۔ علم کتاب کے مفہوم کو کارنر نہیں کرنا چاہیے جو ہم نے کر دیا ہے، اور یہ فرض ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ علم جو انسان کو نفع پہنچانے اور نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے اس کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ تیسری چیز ہے جناب ہدایت کے بنانے کے لیے تزکیہ نفس۔ پہلی چیز کیا تھی بتائیے، کیا تھی دوستوں؟ توجہ رکھیے، ربط بالآیات۔ دوسری کیا تھی؟ علم الکتاب۔ اور تیسری چیز تھی تزکیہ نفس، کہ ربط بالآیات کس لیے ہے؟ آپ گھر سے آئے ہیں کس لیے؟ میں لاہور سے آیا ہوں کس لیے؟ کوئی مقصد پیش نظر ہے کہ نہیں؟ ربط بالآیات کس لیے ہے؟ علم کتاب کس لیے ہے؟ علم حکمت کس لیے ہے؟ یہ سب بے مقصد نہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ علم کتاب بھی آئے، علم حکمت بھی آئے، اور ربط آیات بھی آئے، اور پورے وجود میں سر سے پیر تک جتنی خامیاں ہیں ان کو نکالتا جائے۔ اگر فکر کے اندر کوئی خامی ہے تو عقیدہ آئے اور فکر میں خامی کو درست کر دے۔ اخلاق میں خامی ہے تو جب اخلاق حسنہ آئے تو اخلاق سیئہ کو نکال دے۔ اعمال میں خامی ہے تو سنت نبوی آئے وہ اعمال سے نکال دے۔ یہ جتنے اعمال، یہ جتنے افعال، یہ جتنے عقائد، یہ جتنے احکام ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک بڑا غلط تصور علماء نے پیش کر دیا ہے کہ یہ کوئی خارج کی چیزیں اور کرنے کے کام ہے، نہیں، بلکہ کہ ہمارے وجود کے اندر جہاں جہاں مسائل ہیں اللہ نے ایک نظم دے دیا، ہر عبادت ہمیں تزکیہ کی طرف ایک قدم دھکیل رہی ہوتی ہے۔ یہ سر سے پیر تک پورے کے پورے وجود کا تزکیہ عقائد، عبادات اور اخلاق کے ابواب کے ذریعے ہمارا کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگلا مقصد ہے تزکیہ۔ جو آیت حضرت سیدنا عمر کا میں یہاں ایک قول سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی۔ یہ کلپ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا وائرل ہے۔ 8 سال میں کسی نے پوچھا اب ہمیں تو صرف ناف کے مسئلے ہیں، ان کو تو نہیں تھے کہ 8 سال؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں ہے میں چاہتا تو ایک رات میں پڑھ لیتا، وجہ یہ ہے کہ میں جب 2 آیتیں پڑھتا تھا وہ 2 آیتیں مجھ سے کچھ تقاضا کرتی تھی، میں اپنی شخصیت کو ان آیات کے تقاضوں کے برعکس پاتا تھا، میں رک جاتا جب تک کہ میں اپنی شخصیت کا وہ پہلو ان آیات کے ماتحت نہیں کر لیتا۔ پھر اگلی آیتیں پڑھتا، پھر وہ مجھ سے اور تقاضا کرتی، میں پھر رک جاتا اور اس سے اگلی آیت پر نہ جاتا جب تک کہ میں اپنی شخصیت کو اس کے مطابق میں ڈال لیتا۔ گویا کہ مجھے 8 سال پڑے، اب 8 سال میں سورہ بقرہ جیسی شخصیت چاہتی ہے عمر فاروق کا وجود ویسے بن چکا، بن چکا۔ اب اس کے بعد آخری جو چیز ہے، گفتگو ابھی نہیں ختم ہو رہی لیکن اس نقطے کی آخری چیز تاکہ میں اگلے پوائنٹ کی طرف آؤں جو پیغام ہے، وہ کیا ہے دوستوں؟ وہ ہے حکمت۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ بات جو جب جہاں جتنی کرنی ہے آپ کو سمجھ آ جائے، اور مخالف جس سے بات کر رہے ہیں جو آپ کا مخاطب ہے اس کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے بات کی جائے۔ یہ 4 عناصر بنتے ہیں تو آپ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ گمراہ تھے، یہ 4 عناصر دے کے میں نے ان کو ہدایت دی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آج کی مناسبت سے حضور شیخ الاسلام کی برتھ ڈے سے اس موضوع کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایک عقدہ ہے، اور وہ عقدہ دوستوں میں کھول دیتا ہوں۔ وہ عقدہ یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام اس وقت زمین پر علماء اور مفسرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کی فکر اتنی جامع ہے کہ جو تصور ہدایت اللہ نے قرآن مجید میں دیا، جو ربط بالآیات کے ساتھ بھی ہے، جس کے اندر تعلیمات کتاب بھی ہیں، جس کے اندر تعلیمات حکمت بھی ہے، جس کے اندر تعلیمات تزکیہ بھی ہیں،
جو چاروں چیزوں کو بیک لے کے چل رہا ہے اس کی شخصیت کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ آپ مزاج دیکھیں، تحریک کا مزاج دیکھیں، ایک طرف آپ کو پروگرام نظر آتے ہیں تزکیہ نفس کی، شب داریاں، روحانی اجتماع، عالمی روحانی اجتماع، اعتکاف، وہ تزکیہ نفس ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ کو الموسوعہ الحدیثیہ نظر آتا ہے، 1000 کتب نظر آتی ہیں۔ پاکستان کیا دنیا کے اٹھنے والے ہر فتنے، ہر مسئلے کا حل نظر آتا ہے۔ اہل سنت کے بنیادی عقائد میں سے ہر عقیدے پر ایک کتاب ملتی ہے، بنیادی اعمال میں سے ہر عمل پر ایک کتاب ملتی ہے۔ یہ فیض ہے علم الکتاب کا جو ہدایت کا دوسرا جز ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ تلاوت آیات کی طرف جاتے ہیں تو عرفان القرآن کا ترجمہ، پھر اس کے بعد دروس عرفان القرآن جو ہر مہینہ ہوتے ہیں، پھر دی گلوریس قرآن کا قرآن مینیفیسٹ، یہ ربط بالآیات کا تعلق ہے جو آپ کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں وہ، اور پھر حکمت، آپ کی جو پوری شخصیت حکمت کا ہے مظاہرہ کرتی ہے۔ جب ہم دھرنا چھوڑ کر آئے تھے تو ہمارے یاد ہے لوگ کیا کہتے تھے، تسی پیچھے ہٹ آئے ہو اور فلاں فلاں تک جمے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں کہ شیخ الاسلام کی حکمت آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، کہ جو لگے تھے جمے ہوئے ہیں ہم نے ان کو اکھاڑ کے کام پھینک دیا ہے، اور منہاج القرآن کی ایک اینٹ بھی کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں شیخ الاسلام کی ویژن، اس کو کہتے ہیں وہ حکمت بالغہ جو ہدایت کا جزو بھی ہے، اور اللہ نے حضور شیخ الاسلام کو بھی دی۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا بھی مزاج ہے اور یہی منہاج القرآن کا مزاج ہے، اور آپ نے دوستوں اسی کو لے کر چلنا ہے۔ معاشرہ بٹا ہوا ہے، اگر کوئی مفتی ہیں ہمارے لیے بڑے قابل احترام، تو وہ اپنے مزاج کو کل حساب دین سمجھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا مزاج سنتوں کا فروغ ہے وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ اتنی اہمیت فرض کو بھی نہیں دیتے جتنی سنتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا مزاج تصوف والا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے پورے دین کو تصوف بنا کے رکھ دیا۔ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں، یہ جو جزئیت ہے، یہ جو عدم جامعیت ہے، اس نے مسلک فرقے، مسلک در مسلک اور فرقہ در فرقہ بنا دیا۔ اور جب آپ فرقوں اور مسلک میں پڑھتے ہیں تو آپ کے دل تنگ ہوتے ہیں، آپ دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں ہر مکتب فکر کا بندہ بھی قبول ہے، ہر مسلک کا بندہ بھی قبول ہے، اور ہر مذہب کا بندہ بھی قبول ہے۔ کیوں قبول ہے؟ کیونکہ فکر جامع ہے، سمندر ہے، ہر بندہ آئے گا اپنا حصہ لے کر جائے گا۔ قوم بٹی ہوئی ہے، کوئی توحید کی بات کر لے تو اسے صرف وہابی بنا دیتے ہیں، اہل بیت کی بات کر لے تو اسے شیعہ بنا دیتے ہیں، صحابہ کی بات کر لے تو دیوبندی بنا دیتے ہیں، اور حضور اسلام کی بات کر لیں، زیادہ رسول کی شان بیان کر لیں تو بریلوی بنا دیتے ہیں۔ آپ کو اگر ایک ایسا سمندر چاہیے کہ جس میں غوطہ لگائیں اور دائیں طرف آپ کو محبت رسول ملے، بائیں طرف محبت صدیق ملے، سامنے محبت حیدر کرار ملے، اور پیچھے خزانے اور کیا ملے، تو آگے ملا قرآن کی سمجھ جرأت و بہادری ظاہر القادری، جرأت و بہادری ظاہر القادری، اور میں کون صدی ظاہر القادری، مجدد آف دی سینچری ظاہر القادری۔ ایک اور غلط فہمی بھی ختم کرتا چلا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور یار وہ فلاں لوگ بہت بعد میں آئے، وہ تھوڑے تو بڑے بھی نکل گئے تھے۔ سنیے مجھے ایک بات بتائیں، آپ بھی سادہ لوگ ہیں، جس نے چور کو چور نہیں کہنا، جس نے ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہنا کہ ہمارا چینل نہ بند ہو جائے، جس نے جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہنا کہ ہماری ٹرانسمیشن نہ ختم ہو جائے، جس نے زانی کو زانی نہیں کہنا کہ اگر ہمیں جو ریلیف مل رہی ہیں اور حکومتوں سے جگہ مل رہی ہیں وہ بند ہو جائے، تو بتائیں کہ کیا تحریکیں کم تھی پاکستان میں اس سے پہلے؟ کوئی تنظیم انقلاب لے کر آئی؟ کوئی تنظیم غیرت مند لوگ پیدا کر سکی؟ کسی جماعت نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو قوت میں ہوں تو تب بھی ان کا وہی موقف ہو، کوئی ڈپرائیو ہو تو تب بھی ان کا وہی موقف ہے؟ تو اللہ کے بندوں، جنہوں نے حق کو حق نہیں کہنا، جنہوں نے جھوٹ پہ آگے بھی نہیں بولنا، جنہوں نے معاشرے میں بدکاریاں بھی ہیں، تو انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، معاشرہ بانے جس طرف جائے، تو ایسی فکر کو ہم دینی فکر نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح قرآن و سنت کی تعلیم دین ہے، اسی طرح سیاسیات بھی دین ہے، اور اگر دین کیا ہے؟ قرآن و سنت کو معاشرے میں نافذ کرنا یہ سیاست ہے۔ تو اگر آپ اس کی قوت نافذہ دین سے لینا چاہتے ہیں تو دین کو تو آپ نے معذور کر دیا، دین کو تو آپ نے کوئی سخت لفظ میں بول دی، دین کے اندر تو آپ نے جو اس کی حقیقی مردانیت ہے، جو اس نے نافذ ہونا ہے اور اثر انداز ہونا ہے، آپ نے وہ اس کے اندر سے قوت ہی نکال دی، لے کے کیا پھر رہے ہیں؟ اگر آپ کا دین ہے تو یہودیوں کے پاس بھی دین ہے، عیسائیوں کے پاس بھی دین ہے،
پھر اس کا تفوق کیا رہا؟ اسلام انفرادی نجات کا دین نہیں ہے، اسلام معاشرتی نجات کا دین ہے۔ میری آگے کتاب آ رہی ہے 365 اصول قرآن، اس میں نے 15 اصول وضع کیے ہیں، 15 اصول آپ کو پڑھنے کی، 15 اصول کہ اگر ایک شخص نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، اور وہ معاشرے میں تخریب کا باعث ہے، وہ حاجی نمازی پرہیزگار بالکل جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معاشرے میں تخریب کا باعث ہے، معاشرے میں مثبت رول نہیں ادا کر رہا، معاشرے میں منفی رول ادا کر رہا۔ چون میں میرے خطاب تھا کچھ عرصہ پہلے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ غیر سیاسی کا اسلام۔ میں نے کہا پھر ہمیں محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا پھر ہمیں غیر سیاسی قرآن بھی مرتب کرنا پڑے گا، پھر ہمیں غیر سیاسی بخاری بھی مرتب کرنی پڑے گی، پھر ہمیں غیر سیاسی مسلم بھی مرتب کرنی پڑے گی، پھر ہمیں غیر سیاسی ترمذی بھی مرتب کرنی پڑے گی، پھر ہمیں غیر سیاسی پوری سیاستہ کے اندر سے ابواب سیاست نکالنے پڑیں گے اور نیا دین بنانا پڑے گا، اور پوری قرآن کے اندر سے ابواب امر و نہی اور سیاست اور نفاذ سے متعلق ہے نکالنا پڑیں گے۔ اور نہیں علامہ صاحب کو تسی زیادہ کے چلے گئے ہو، بس تھوڑا تھوڑا لکھو جتنی صاحب اجازت ہے۔ تو لہٰذا ہم کلی دین کے قائل ہیں، دین کے کل تصور، ہدایت کل ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ کل ہے۔ ہدایت میں تعلق ربط بالآیات بھی چاہیے، ہدایت میں تزکیہ نفس بھی چاہیے، یہ دو ذاتی چیزیں ہیں۔ ہدایت میں علم کتاب بھی چاہیے، یہ معاشرے کے ساتھ جوڑتی ہے، اور ہدایت میں علم حکمت بھی چاہیے، یہ معاشرے میں ڈیلنگ کا طریقہ بتاتی ہے۔ جب یہ چار چیزیں بنتی ہیں تو تب آپ کا تصور ہدایت جو اللہ نے محمد رسول اللہ کے قلب پر اتارا اور حضور نے ہمیں بتایا، اور شیخ الاسلام نے حضور سے سن کے ہمیں بتایا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہدایت ان چار چیزوں سے بنتی ہے۔ ہدایت میں آپ کی ذات بھی کور ہوتی ہے، ہدایت میں آپ کے اہل عیال بھی کور ہوتی ہے، ہدایت میں آپ کا معاشرہ بھی کور ہوتا ہے، اور ہدایت میں آپ کی ریاست بھی کور ہوتی ہے۔ تب جا کر وہ تصور ہدایت جانا پڑتا ہے۔ بار دیگر اس عظیم الشان تقریب کے انعقاد پر جو انتظامیہ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو عارف اعلیٰ کے پرجوش نوجوان ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بزرگوں کی خدمت میں سلام، اور میرا کوئی جملہ جو کہ کبھی منفی نہیں، اچھی میں بات نہیں کرتا، کوئی جملہ کسی کی سما خراشی کا باعث تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم۔